کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو، جبکہ حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ اس کے بارے میں جب سیدنا شیخ سے پوچھا گیا عبد القادر جیلانی سے، تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کو آخری سمجھ کے نہیں پڑھے گا، نماز اس کے لیے حجاب رہے گی، پردہ رہے گی، اور اگر وہ نماز کو ایسی پڑھے گا کہ وہ گیا آ گیا تو مرغے کی طرح پوری زندگی ٹھونگے مارے گا، اس کو نماز کا لطف نہیں ملے گا۔ مگر جو نماز کو آخری سمجھ کے پڑھے گا، اس کی نماز اس کو معراج تک پہنچا دے گی۔ اسی وجہ سے صبح سے لے کے شام تک کتنے آپ کو ٹکریں مارتے ہوئے لوگ ملیں گے، مگر ان کو حاصل وصول کچھ ہوتا نہیں، کوئی ان کو اس سے فائدہ ہوتا نہیں۔ حضور نے فرمایا بدترین چور وہ ہیں جو نمازوں میں چوری کرتے ہیں۔ سب سے بہترین نمازی کون ہے؟ وہی نمازی ہے جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور جب میں نیت باندھتا ہوں تو پہلی میری سوچ یہ ہے کہ میرے سامنے کعبہ ہوتا ہے، تصور باندھ لیتا ہوں تو اللہ کا فضل ہے کعبہ میرے تصور میں آ بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں۔ پہلے تصویریں نہیں تھی، تصور بہت خوبصورت تھا، ہے نا؟ آج تصویریں ہیں تو تصور ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں کس پہ کھڑا ہوں، تو کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ پل صراط پہ کھڑا ہوں، نیچے جہنم ہے اور جہنم دہک رہی ہے، میں کٹ کے گر جاؤں گا اگر ذرا سا ہلا، تو حرکت نہیں کرتا، بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہوں۔ اور پھر میری آخری نیت یہ ہوتی ہے کہ اب میں سجدے میں گیا ہوں، میرے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، میری روح نکال لے گا، تو بس سجدے میں رو دیتا ہوں اور کہتا ہوں مالک ہو سکتا ہے سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی ہو تو اب جنید کو معاف کر دینا۔ کہتے ہیں پھر میری نماز مجھے مزہ دینا جب شروع کرتی ہے تو کتنی دیر تک میں پڑھتا رہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہماری کیا نمازیں ہیں کہ مغرب کی 7 رکعت نماز ہم نے بڑی جلدی جلدی ادھر ادھر پڑھ لی، ہم نے فجر کی نماز میں کوئی ٹائم نہیں لگایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں آپ کامیاب ہیں؟ نہیں میرے بھائی، آپ غفلت کی بہت بدترین سی چادر میں ہم لوگ لپٹے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے نفرتیں دلوں میں اتنی بھر لی اور اتنی زیادہ نفرتیں۔ حضرت امام حسین کا یہ واقعہ چلے شروع میں میں سنا دیتا ہوں۔ امام حسین سے کوئی بات امام حسن کی ہو گئی، کوئی اختلاف رائے ہو ہی جاتا ہے آپس میں بھائیوں میں، تو آپ نے فرمایا اپنے ایک آدمی سے، اپنے ماننے والے سے، لو یہ میرے بھائی کو خط لے جانا، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ وہ آئیں اور مجھے منائیں تاکہ میں ان سے پھر سے بات چیت شروع کروں۔ اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو منائے گا نا، یا بڑا بھائی منائے گا؟ چھوٹا منائے گا نا۔ کوئی سوال کر دیا امام حسین سے، حضور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے آ کے منائیں؟ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو منائیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے، مگر مجھے اپنے نانا کی ایک حدیث یاد آتی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ میرے نانا فرماتے جب دو بھائیوں میں آپس میں کوئی بات ہو جائے تو جو پہلے شروعات کرے منانے کی، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کی، تو قیامت کے دن وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ تو میں اس وجہ سے سوچ رہا ہوں کہ جنت میں میرا بڑا بھائی جائے، میں نہ جاؤں۔ سب سے پہلے جنت میں میرا بھائی جائے۔ ہمارے پاس تو اتنے گھمنڈ کے بت رکھے ہوئے ہیں، ہم نے تو نفرتیں بڑی پھیلائی۔ خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ تقریر اگر آخری میری ہو سکتی ہے تو ان لوگوں میں بھی کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو آخری تقریر سننے آیا ہوگا۔ بولو بات کوئی اتنی غلط تو نہیں، کوئی یہ ڈرانے والی بات تو نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں تو موت پر تو ڈر جاتا ہے، ذکر کرتا ہے تو کہتا کوئی اور ذکر کرو، تجھ کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ یہ بتا جب تو موت کے ذکر پہ ڈرتا ہے تو موت کو فیس کیسے کرے گا؟ اے بیٹا خاموش ہے، اے بیٹا ایک طرف بیٹھے ادھر بولنا نہیں بیٹا بھائی۔
ٹھیک، اگر سننا نہیں ہے تو چلے جاؤ بس. آپ سے عرض کر رہا تھا اچھا عورتوں کے سامنے موت کا ذکر کرو ڈرنے لگتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں حضور نے فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد کرے گا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں نے اب تک جتنے بزرگوں کو پڑھا ہے صحبتوں میں بیٹھا ہوں سب نے موت کا ذکر ہی کیا ہے. آواز کم کرو بھائی، مائی بہت اچھا ہے. اور آواز کم کرو، پھر سے سیدھی دیکھا. عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر میری تقریر آخری ہو سکتی ہے تو وہ 22 سال کا نوجوان جو بائک پہ جا رہا ہے اور وہ فلم دیکھ کے آ رہا ہے تھیٹر سے، کانوں میں اس کے لیڈ لگی ہوئی ہے، اس میں وہ گانے سنتے ہوئے آ رہا ہے، اس کو موت نے جب پکڑا نا تو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ کانوں سے لیڈ اپنے نکال دیتا اور پھر بلٹ روک لیتا. اس کو بلٹ پہ ہی اس نے موت نے پکڑ لیا. حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. اس کا مطلب یہ اب یاد کرو گے تو تیاری بھی کرو گے، اور اگر یاد نہیں کرو گے تو تیاری کیا کرو گے؟ کوئی تیاری نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں تو جب مرے تو تجھ کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کچھ کو کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل مطمئن ہو کے مرنا، بالکل اطمینان سے، بالکل سارے کام کر کے روز فارغ ہو جایا کر. موت کس دن آئے گی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. مومن اپنا بستہ تیار رکھتا ہے، اپنا سفر تیار رہتا ہے. اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، کوش تیار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے گنہ کو کرے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اب وہ 22 سال کا نوجوان، اس کو قبر نے جیسے ہی اس کو موت نے پکڑا، بزرگوں نے لکھا ہے اور روایتوں میں آیا کہ جب موت کا فرشتہ پکڑتا ہے وہ کہتا ہے ایک دن کی مہلت، بس ایک دن میں اپنے رب سے توبہ کر لوں. وہ کہتا ہے تو نے سارے دن برباد کر دیے. وہ کہتا ہے کچھ لمحوں کی مہلت، وہ کہتا ہے تو نے سارے لمحے برباد کر دیے. اب کوئی مہلت نہیں ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے، آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. اور انسان اب کہہ رہا ہے مجھے وقت، مگر جب وقت تھا تو اس نے وقت کو کوئی اچھا استعمال کیا نہیں. اور سنو وقت اتنا خطرناک ہے، ایسا جیسا وقت بدلا لیتا ہے ایسا کوئی انتقام نہیں لیتا. جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اس انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. وقت ایسا انتقام لینے والا ہے، ایسا منتقم ہے یہ وقت. اب میری طرف غور کیجئے اور میری پر بات غور کیجئے. وہ 22 سال کا لڑکا بلٹ روکنے تک کی مہلت